السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. آج جس خبر پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ میرے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت پیاری، بہت خوبصورت، بہت اچھی خبر ہے. ایک ایسی خبر ہے کہ جس کا دیدار کرنے کی خواہش، جس کو چومنے کی خواہش، جس کو محسوس کرنے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی بیت اللہ شریف جانا ہو، مسجد الحرام میں جانا ہو، تو وہ خوبصورت پتھر، وہ جنت کا پتھر جسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حرم میں نقش کیا تھا، حرم میں لگایا تھا، اس پتھر کو ایک دفعہ محسوس کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں، اسے چوم سکیں، اس کو آنکھوں سے لگا سکیں. تو اب خادم حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے اتنی آسانی پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے کہ کیا ہی کہنے. لوگ اس جنت کے پتھر کا دیدار، میں نے جیسے کہا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کوئی مسلمان بیچارہ ہاتھ پاؤں سے محروم ہوتا ہے، کوئی پیسے سے محروم ہوتا ہے کہ اب جیسے جیسے ہم زمانہ آگے بڑھا ہے ویسے ویسے حج عمرہ اس پر جانا اور زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے. معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں. ایسی زیارات کے لیے، مسجد نبوی جانے کے لیے، حرم شریف جانے کے لیے اب پیسے اور زیادہ، مطلب اگر پہلے یہ اماؤنٹ ہوتا تھا تو اب یہ اماؤنٹ آپ کو اس کے لیے سیو کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جانا پڑے گا. تو خادم حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے جی؟ حجر اسود ورچوئل انیشیٹو کا افتتاح ان کی جانب سے کیا گیا. اور اس میں ہوگا کیا؟ یہ ایک VR ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے، اس ڈیجیٹل تجربات کی مدد سے ہوگا کیا کہ حجر اسود کو ورچوئل دیکھنے، اسے بوسہ دینے، اسے محسوس کرنے کے لیے حقیقی منظر جیسا ماحول پیدا کیا جائے گا. اچھا، جو انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انیشیٹو ڈیجیٹل ایگزیبشن نے ام القریٰ یونیورسٹی کے ماتحت خادم حرمین شریفین حج اور عمرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے متعارف کروایا ہے. آنکھ، کان، ناک اور احساس کے ساتھ ورچوئل طریقے سے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کیا جائے گا. محسوس کیجئے اس بات کو، اس خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ عموماً خواتین تو یہ کیونکہ جو لوگ حج عمرہ کے لیے جا چکے ہیں، جنہوں نے حرم شریف کو، جن کی خوش نصیبی ہے کہ وہ مسجد الحرام میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر دن گزارے ہیں، راتیں گزاری ہیں، عبادات کی ہیں، تو وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب مرد حضرات، کیونکہ وہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قریب چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود تک پہنچ جائیں، اسے چوم لیں. ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، تو وہاں پر ذرا دھکے بھی لگتے ہیں، کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن عشق کا کوئی حد نہیں ہوتی اس کی، تو لوگ عشق میں اس طرف جاتے ہیں. لیکن خواتین، کیونکہ خواتین کا احترام دین اسلام میں بھی ہے، اور خواتین کے لیے تھوڑا سا یہ کہ وہ پیچھے رہیں، ان کو کوئی سچ کوئی خاص وہ بھی نہیں ہے خواتین کے لیے کہ ان کو جانا ہے اور ان کو وہاں پر چومنا ہے. لیکن اب خواتین کے لیے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ میں حجر اسود کو دیکھ سکوں گی، چوم سکوں گی، محسوس کر سکوں گی. بہت سارے مسلمان جن کی یہ خواہش ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان، کیا میں کہوں گی کہ تمام مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو دیکھ لیں، حجر اسود کو چوم لیں، اسے محسوس کر لیں. تو یہ بہت سارے لوگوں کے، تمام مسلمانوں کے اس خواب کو پورا کرے گا کہ گھر گھر میں بچہ حجر اسود کو دیکھ سکے گا، چوم سکے گا، محسوس کر سکے گا. ایسا منظر ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا جا رہا ہے، فراہم کیا جا رہا ہے کہ جس سے بالکل حقیقت کا احساس ہو. اچھا، بہت سارے لوگ، پھر جب میں اس پر بات کر رہی تھی اس ٹاپک پر، تو بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹچ بھی محسوس ہو رہا ہو، آپ کو آنکھوں پر بھی آپ کو احساس ہو رہا ہو، آپ کو اپنی ناک پر بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہو، آپ کو وہ ماحول بھی فیل ہو رہا ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہاں حجر اسود کا معاملہ اور کہاں جو میں بات کرنے جا رہی ہوں، کوئی معاذ اللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں نے خود بھی کچھ اس طرح کی رائڈس کی ہیں. دبئی میں جو لوگ گئے ہیں وہاں پر کرش رائڈ کے نام سے ایک رائڈ میں نے کی تھی. آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, اسے آپ کو پتہ چلے گا. تو کرش رائڈ میں میں اس سیٹ پہ بیٹھی تھی. وہ سیٹ تھوڑی سی آگے نکلی لائٹس آف ہو جانے کے بعد, اور اس کے بعد باقاعدہ جس جگہ سے ہوتے ہوئے میں اس آئی تھنک وہ بالی ووڈ پارک کہلاتا ہے, یس بالی ووڈ پارک میں, وہاں پر جب میں اندر پہنچی ہوں, جہاں جس راستے سے ہوتے ہوئے میں اندر آئی تھی, تو وہاں پر اس کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد لائٹس آف ہوئی, اور اس کے بعد کرسی تھوڑی سی اپنی پلیس سے ہٹ کر آگے نکلی اور وہ اس طرح سے گھومتی رہی. اینڈ دین وہاں پر جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو ایک ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہائٹ پہ جا کے ٹمپریچر جو ہے وہ -55 تک چلا جاتا ہے. وہ فیل دینے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر. آپ کو چہرے کے اوپر باقاعدہ یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا سا, کچھ پانی ٹائپ کا, کچھ بوندے ٹائپ آپ کے باڈی پر, آپ کے ہاتھ پیروں پر, آپ کے منہ پر آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کو کچھ ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, یا جن کو نہیں بھی ہوتا لیکن ان کو باقاعدہ اس طرح کا فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ورچولی, کہ آپ اتنے ہائٹ پر ہیں, آپ آسمان پر ہیں, نیچے آپ کو برج خلیفہ بھی دکھ رہا ہے, نیچے آپ کو جمیرہ بیچ بھی دکھ رہا ہے, اور وہاں سے ہوتے 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 ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر سے آتے جاتے آپ اس کو محسوس کرتے ہوئے, باقاعدہ اس کو فیل کرتے ہوئے, بہت سارے لوگ مجھ سمیت اس رائڈ میں لوگ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اور میں کافی دیر تک آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی, کیونکہ مجھے باقاعدہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری کرسی اوپر اڑ رہی ہے اور میں اس ہائٹ پر ہوں. تو جب اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو ہم آلریڈی ورچولی VR ٹیکنالوجیز کو ہم فیل کر رہے ہیں, ہمارے پاس میں جس ادارے میں کام کرتی ہوں یہاں پر ہمارے پاس VR ٹیکنالوجی ہے. ہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا سین کریٹ کرتے ہیں کہ اسکرین پر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اوریجنلی اس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ورچولی ہوتا ہے. مزید جو جدت اس میں پیدا کی جا رہی ہے, جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہاں پر یہ فیل آتا ہے, یہ تاثر آتا ہے کہ آپ شاید اسی جگہ پر اور اسی ہائٹ پر موجود ہیں. تو پھر یہاں پر یہ تو حجر اسود کا معاملہ ہے. اگین میں یہی بات کہوں گی کہ جہاں سے میں نے کمپیریزن کیا ہے اور جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن ایک مثال دینے کے لیے کہ جب یہاں پر اس طرح کی ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے اور ایسی ٹیکنالوجیز کو ہم تجربے کر چکے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر جا چکے ہوں گے, دیکھ چکے ہوں گے, تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا, تو بھائی یہ ہو سکتا ہے. ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے, بہت ہی آگے جا چکی ہے. اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نہیں جا سکتا, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جانے کے, یا پھر جس کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا سکے, وہاں تک پہنچ سکے, مسجد حرام میں بھی پہنچ جائے لیکن اس کے باوجود بھی حجر اسود تک نہ پہنچ سکے کہ وہ ویل چیئر پر ہے, اور بہت سارے عوامل ہیں. ان تمام لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ ورچولی اپنے گھر میں بیٹھ کر حجر اسود کا نہ صرف دیدار کر سکیں گے بلکہ اسے چوم سکیں گے, اس کو محسوس کر سکیں گے. اور یہ یقین کیجئے یہ ہر مسلمان کے لیے اتنی قیمتی چیز ہے, اتنا قیمتی پتھر ہے کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں نصب کیا ہو, تو سوچئے اس کی کیا وقت, کیا منزلت ہوگی ہر مسلمان کے لیے. تو میں سعودی عرب انتظامیہ کا, خادم حرمین شریفین انتظامیہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. نہ صرف میں بلکہ تمام مسلمان اس وقت اس بات کو لے کر بہت 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 زیادہ شکر گزار ہیں کہ اب حجر اسود کو چومنے کا, اسے دیکھنے کا, اسے محسوس کرنے کا خواب, ہر مسلمان کا خواب پورا ہو سکے گا. تو اس کے لیے میں سعودی حکومت کی بڑی شکر گزار ہوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس پر کمنٹ کیجئے گا, اپنے تاثرات سے مجھے آگاہ کیجئے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.